نحمد ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الرعد کا ترجمہ اور تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 1۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، حروف مقاطعات ہے، اور یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں جو کچھ آپ کی طرف رب کی سے آپ کی جانب نازل کیا گیا وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قرآن کا تلک آیات الکتابی میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو میری کتاب کی آیات ہیں، یہ جو آپ پہ کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے اس کے حق ہونے میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے، لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس پر ایمان لے کر آنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور اس کے اعجاز کے بیان کے سامنے تو انہیں دم مارنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ قرآن جیسی کوئی آیت بنا کر لے آئیں یا جیسی کوئی اور چیز لے کر آ جائیں، لیکن قرآن دعوت کی 3 بنیادی اصولوں سے انہیں شدید اختلاف تھا، وہ کسی قیمت پر ان کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اور یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں توحید باری تعالیٰ، روز قیامت اور وحی۔ یہ بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ خدا اس ساری وسیع و کائنات کو کیسے چلا سکتا ہے۔ اسی طرح سے پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کانسیپٹ یہ بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر یہ بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک بندے پہ اپنی وحی اتار سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، تو یہ سب چیزیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب جب یہ 3 شبہات، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی نہیں سمجھا تو روز قیامت کو بھی نہیں سمجھا، اور اس کے بعد پھر وحی کو بھی نہیں سمجھا، تو جب یہ تینوں شبہات ان کے دل میں ایسے جڑ پکڑ چکے تھے کہ اب جو بڑی بڑی دلائل ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی آتی بھی ہیں تو وہ ان کو نظر نہیں آتی۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے خلا میں بلند فرمایا، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، پھر پوری کائنات پر محیط اپنے تخت اقتدار پر اپنی شان کے لائق متمکن ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو نظام کا پابند بنا دیا، ہر ایک اپنے مقررہ میعاد میں مسافت مکمل کرنے کے لیے اپنے اپنے مدار میں چلتا ہے۔ وہی ساری کائنات کے پورے نظام کی تدبیر فرماتا ہے، سب نشانیوں یا قوانین فطرت کو تفصیلاً واضح فرماتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کر لو۔ اب آیت اس کی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اپنی ارد گرد ان قدرتوں پر نظر دوڑاؤ، اپنے ارد گرد دیکھو کہ یہ سب چیزیں کیا کسی انسان کے پیدا کردہ ہیں یا وہ خود بخود پیدا ہو گئی ہیں۔ اب سب سے پہلے دیکھ لو کہ کائنات کی تخلیق اور اس کی بقا اور اس کی نشو و نما اور اس کی حکمرانی جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے، کون چلا رہا ہے ساری کائنات۔ اور اگر تمہیں اب بھی اطمینان نہیں ہو رہا تو آؤ تمہیں قدرت کے ایک روشن ثبوت دکھاتے ہیں کہ سورج اور چاند کو دیکھو کہ کس طرح اپنے مہینہ مداروں میں گردش کر رہے ہیں، پھر مقررہ وقت پر طلوع ہوتے ہیں، مقررہ راستے سے گزرتے ہوئے غروب آفتاب کی طرف جاتے ہیں، پھر ان کا یہ عالم ہے کہ چڑھنے اور ڈوبنے میں، یعنی کہ سورج کے نکلنے میں اور غروب ہونے میں ایک لمحے کی، ایک سیکنڈ کے کچھ حصے کی بھی نہ تو عجلت ہوتی ہے نہ تاخیر ہوتی ہے، اور کیا مجال کہ اپنا مقررہ راستے سے یہ بال برابر بھی ہٹ جائیں، اور کوئی مشرق سے مغرب کی طرف، کوئی مغرب سے مشرق کی طرف، کوئی مائل جنوب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی کسی تیزی سے چل پڑے یا کوئی الٹا چل پڑے، تو سوچیں کہ ایک کبھی بھی اس پوری کائنات میں جو کچھ چیزیں تخلیق کر دے گی اور جن چیزوں کو جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دے دیے اور جن کو جس راستے پہ لگا دیا وہ کبھی بھی اپنے راستے سے نہیں ہٹتی۔ جو لوگ سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ان کو خدا مانتے تھے، ان کو بھی بتا دیا کہ بھئی یہ تو خود کسی کے حکم پر کی ایک جو ہے اس پہ چل رہے ہیں، ان تو اپنی مجال نہیں کہ یہ اپنے راستے سے یا اپنے جو وقت، جس مقررہ وقت میں ہی چل رہے اس سے ہلکی سی تاخیر ہو جائے۔ اور سائنٹیفکلی پہلو بھی یہی ہے کہ اگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ موسموں میں شدت آتی ہے تو اس کا تعلق بھی سورج اور چاند کے ساتھ ہے، اسی طرح سے جو ہے دن رات جو بدل رہے ہیں ان کا تعلق بھی سورج اور چاند کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ سوچیں کہ ہر چیز بڑی اللہ تعالیٰ نے بڑی کیلکولیشن کے ساتھ کیلکولیٹڈ رکھی ہوئی ہے، اگر ایک لمحے کی بھی کہیں تاخیر ہو جائے یا زیادہ تیز چل پڑے، زمین ہی جو اپنی رفتار سے چل رہی ہے اس کے رفتار میں تیزی یا کمی آ جائے، سوچیں کہ کیا تباہیاں ہو جائے، مطلب جزر بہت تیزی سے ہونا شروع ہو جائیں، اسی طرح سے دن رات کے بدلنے میں، موسموں کے بدلنے میں
کیا کچھ جو ہے وہ تبدیلی آ جائے. تو یہ ایک سیکنڈ بھی جو ہے یا ایک سیکنڈ کے کچھ حصہ بھی کہہ لیں، نہ یہ تاخیر کرتے ہیں، نہ یہ آہستہ چلتے ہیں، نہ یہ تیز. جب سے یہ کائنات بنی ہے، آپ 10,000 سال کہہ لیں، 20,000 سال کہہ لیں، جو جتنا بھی اندازہ لگا لے، جب سے یہ کائنات بنی ہے یہ اسی رفتار اس چیزوں سے چل رہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنا کر چیزوں کو یوں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اور نہ ان سے بے تعلق ہو کر بیٹھ گئے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موت اور زندگی کے اس ایک نظام میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے، اور یہ ساری کائنات جو ہے وہ چل رہی ہے اسی نظام موت اور حیات میں. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو، اب اسی چیز سے تم یہ دیکھ لو کہ تمہیں اپنی بینات، اپنی آیات دکھائی، اپنے وجود کا یقین دلایا، تو دیکھ لو جو پہلی دفعہ یہ سب کچھ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ بھی پیدا کرنا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو قیامت والے دن جو ہے اپنے رب سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ تم یقین رکھو کہ تمہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. آیت نمبر 3. اور وہی ہے جس نے گولائی کے باوجود زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور ہر قسم کے پھلوں میں بھی اس نے دو دو جنسوں کے جوڑے بنائے. وہی رات سے دن کو ڈھانک لیتا ہے، بے شک اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اب نظام کائنات میں جو ہے کائنات کے باہر سے اب جو ہے عالم سفلی میں اللہ تعالیٰ جو ہے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں جو ہے کی طرف سے جو مبسول کروائی جا رہی ہے کہ اب دیکھو اور سوچو، انصاف کرو اور بتاؤ کہ زمین کا یہ وسیع و ریز فرش کس نے بچھایا؟ یہی بدھ جنہیں تم پتھروں سے تراشتے ہو یا ریت اور مٹی سے تراشتے ہو. یہ ریت اور مٹی اور یہ پتھر کس نے بنائے ہیں؟ پھر یہ زمین جو اتنی وسعت والی ہے، جس پوری زمین کو ہم اپنی ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. امام راضی نے جو ہے یہ تفسیر 601 ہجری میں لکھی تھی کہ زمین کا کرہ ارض بڑا وسیع ہے اور اس کو ہم اپنی شکل میں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. یہ اس زمانے کی بات ہے، اب تو خیر بہت ترقی ہوگی. یعنی کہ اس زمانے میں بھی لوگ جو ہے یہ چیز جانتے تھے کہ زمین کی وسعت بہت زیادہ ہے. اور اس کے بعد دوسری دلیل کی کہ جگہ جگہ پہاڑوں کا قائم کر دینا بھی اس کی قدرت کاملہ کی روشن دلیل ہے. اس طرح ان کو بلند کیا اور ایک جگہ پر انہیں مستحکم کر دیا، جن میں انگنت معدنیات رکھ دی ان پہاڑوں کے اندر. پھر کوئلہ نکل رہا ہے، کہیں سے لوہا، کہیں سے سونا، کہیں سے گرینائٹ اور پتھر اور سب کچھ جو ہے وہ یہ نکال رہے ہیں. تو یہ سب جو ہے یہ دلیل ہے. اور تیسری دلیل، پہاڑوں کے سخت پتھروں اور سنگین چٹانوں سے ہزارہ فٹ کی بلندی پر پانی کے ایسے چشمے جاری کر دینا جن سے بڑے بڑے دریا نکلے اور میدانی علاقوں میں جا کر لاکھوں میل مربع کو سیراب کریں. یقیناً یہ سب اس کی کبریائی کی روشن نشانیاں ہیں. پھر زمین میں مختلف قسم کے قطعات ہیں. آیت نمبر 4. اور جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں جھنڈدار اور بغیر جھنڈ کے، ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے. اس کے باوجود ہم ذائقہ میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے. اب یہ بڑی ایک روشن دلیل اور واضح دلیل ہے کہ ایک کھیت بویا جاتا ہے، اس میں بیج لگائے جاتے ہیں، لیکن اس سے نکلنے والے پھل جو ہیں ان کے ذائقے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ان کی خوشبوئیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. اسی طرح سے جو پانی سیراب کرتا ہے، یہ کہ پہاڑ یا دریا سے آ رہا ہوتا ہے، یہ بھی مختلف کھیتوں کو سیراب کرتا ہے. تو ہر کھیت کی جو ہے اس کی فصل کی پراپرٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اسی طرح جو درخت ہیں، لیکن ان میں مختلف پتے لگتے ہیں، مختلف طرح کے درخت لگتے ہیں، جڑی بوٹیاں مختلف طرح کی لگتی ہیں. مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی انسان ان چیزوں کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا. ان کے کلرز میں فرق ہے. ایک ہی سیب ہیں جو مختلف کلرز کے ہیں، مختلف شیپس کے ہیں. آپ اورنجز لے لیں، مالٹے لے لیں، آپ جو بھی فروٹ لیتے ہیں اس کے ذائقہ، ٹیسٹ، ہر چیز دوسرے سے مختلف ہے، رنگ مختلف ہے، چیزیں ڈیزائن مختلف ہیں اور شیپس میں مختلف ہیں. تو یہ سب آپ دیکھ لیں تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہ ساری نشانیاں جو اس کے ہونے پر، کہ اس کی وجود کے ہونے پر دلالت دیتی ہیں، ہمیں دلیل دیتی ہیں کہ دیکھو ہاں رب ہے. لیکن یہ ساری نشانیاں کون دیکھتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ دی ہوتی ہے. اس سب چیزوں سے پتہ چلا کہ یہ کائنات کسی حادثہ سے مرز وجود میں نہیں آئی. اگر آئی ہوتی تو اس میں یہ نکھار نہ ہوتا، اس میں دن بدن وہ ترقی جو ہے وہ نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیزیں چھوٹی بڑی بنائی ہے اور اس میں ایک ہم آہنگیر بھی رکھی ہے، ایک یکسانیت کا پہلو بھی ہے اور ایک ڈفرینس بھی ہیں. تو یہ سب جو ہے یہ بڑے کوئی ماہر کوئی ذات اور شخصیت ایسی ہے جس نے یہ بنائی. تو ظاہر بات ہے وہ ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اگر آپ کفار کے انکار پر تعجب کریں تو ان کا یہ کہنا عجیب تر ہے کہ کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو تخلیق کیے جائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور انہی لوگوں کی گردنوں میں توق پڑے ہوں گے، اور یہی لوگ اہل جہنم ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کے
ان روشن دلائل کے بعد روز قیامت پر ایمان نہ لانا انتہائی تعجب انگیز ہے۔ جب انہیں سمجھا دیا گیا کہ یہ جہان جو ہے اس کی تمام تم جلوہ گاہ دیکھو، اس کا کمال دیکھو، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت اور علم کے تمہیں سمندر جو ہیں ہر طرف نظر آ رہے ہوں گے، اور اس کی قدرت سے، اس کی حکمت کی یہ شان جو بنا دیا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات تخلیق کر دی، اور پھر اب اپنے بندوں کو بھی، ہم بھی اسی کائنات کا ایک پارٹ ہے کہ ہمیں تخلیق کر دیا گیا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جو اپنے رب کا شکر گزار نہ ہو اور اس کے احکامات پر عمل نہ کرتا ہو، اور وہ ساری زندگی اپنی مرضی سے، اپنی جو ہے اپنے اقتدار، اپنے نشے میں، اپنی طاقت میں گزار دے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے، لوگوں کے حقوق کی حق تلفی کرتے ہوئے گزار دے، اور قیامت والے دن اس کو جواب دہی نہ کرنی پڑے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و فہم و فراست کے ساتھ پیدا کیا، اور انسان کو انتخاب کرنے کی ایک جو ہے وہ چوائس دی گئی کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے راستے کا انتخاب کر سکتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے جو ہے وہ ممکن ہے کہ نظام عدل کے بغیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو آخر میں اس سے کوئی جواب دہی نہ ہو، اور اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال کی جواب دہی نہ کرنی ہو، اور اپنے اعمال کا جو حساب کتاب نہ پیش کرنا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو جنت والے ہیں وہ جنت میں رہیں گے جب حساب کتاب ہو جائے گا، اور جو اہل دوزخ ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔ آیت نمبر 6، اور یہ لوگ رحمت سے پہلے آپ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کئی عذاب گزر چکے ہیں، اور اے حبیب بے شک آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بخشش والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اور وہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو فقط نافرمانوں کو انجام بد سے ڈرانے والے اور دنیا کی ہر قوم کے لیے ہدایت بہم پہنچانے والے ہیں۔ اب آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان منکرین حق یعنی کفار کو جب اسلام کی حقانیت کے روشن دلائل ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ غور و فکر کی زحمت گوارا نہیں کرتے، البتہ منکروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عذاب مقرر کیا ہے اس کے جلد آنے کے لیے یہ شور مچاتے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ عذاب لے آئے تو ان کا حال یہ کہ پھر کہیں گے نبی بھی سچا ہے اور دین بھی سچا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال رکھا ہے یا کسی وجہ سے روک رکھا ہے تو پھر وہی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، سب کچھ من گھڑت اور سب کچھ کھوکھلا ہے۔ یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ان پر عذاب آ جائے اور اس وقت یہ یقین بھی کر لیں کہ ہاں اللہ کے نبی سچے اور اللہ سچے، تو کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ عذاب میں تو تباہ ہو جائیں گے، پھر عمل کرنے کا تو وقت نکل جائے گا۔ تو اس لیے جو مہلت کی گھڑیاں ابھی ملی ہوئی ہیں اس میں ایمان لے آؤ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے جو شواہد ہیں اور غور و فکر کرو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور اپنے سینوں کو اسلام کی روشنی سے منور کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کئی ایسی پہلی قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے اس قسم کی حماقت کی اور عذاب الہی کے نزول کا مطالبہ کیا، اور اس نزول عذاب کو نبی کی صداقت کا معیار قرار دیا، تو ان کی آپ دیکھ لو، ان کی بیتا خواہش پر اور بےحد اصرار کے باعث جب عذاب بھیجا گیا تو وہ سب تباہ و برباد ہو گئے، اور کسی کو بھی موقع نہیں ملا کہ اب وہ ایمان لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب حجت اور دلیل پوری ہو جاتی تو اس کے بعد پھر کسی کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ملتی، کسی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ تو جب تک عذاب نہیں آیا ہوتا تب تک وہ ساری مہلت کی گھڑیاں ہوتی ہیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ پر جو ہے ایمان لے آیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے اس کو سچے دل سے قبول کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 6 کے اختتام میں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پر عذاب نالے میں اجرت سے کام نہیں لیتا، اور ان کی مغفرت کا دامن بڑا وسیع ہے، اور بندے نافرمانی کرتے ہیں، قصور کرتے ہیں، کفر و شرک پڑے رہتے ہیں، فسق و فجور کی انتہا کرتے ہیں، لیکن وہ عفو و درگزر سے ہی جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے، اس کا شیوا ہی کرم کرنا اور رحم کرم کرنا ہے۔ اسی طرح سے کفار مکہ نے بھی غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعائیں مانگی تھیں، وہ اللہ یہ کتاب سچی ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اصرار کے باوجود ان پر عذاب نہ اتارا، بلکہ یہ فرمایا اے محبوب تو ان کے درمیان تشریف فرما ہو، ان پر ابھی عذاب نہیں اتر سکتا۔ لیکن یہ سینکڑوں معجزات دیکھنے کے باوجود یہی کہتے ہیں کہ کوئی اور معجزہ دکھایا جاتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ان کو بتا دیجئے کہ میرا کام تمہیں اس کے عذاب سے ڈرانا تھا، وہ میں نے پوری طرح کر دیا، اب میرے رب نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ تم معجزات کی فرمائش کرتے رہو اور میں ان کو پورا کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام کو بھیجا وہ سب بھی ساری قوموں کے ہادی تھے، اور اسی طرح سے آقا علیہ السلام قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہادی ہیں، اور قیامت تک جو ہے وہ یہ ان کا کام تھا کہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا دینا، جو انہوں نے پہنچا دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر سورۃ الرعد کا رکوع نمبر 1 اختتام پذیر ہوتا ہے۔